سب سے پہلی بات جو ہے کہ عائشہ جو ہے وہ اپنے لواحقین کی تو بچی ہے، اس سے پہلے وہ اسٹیٹ کی بچی ہے۔ اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری پرفارم کرنا جانتی بھی اور کر کے دکھائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اس کیس کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کر دیا ہے اور اس کا جو بیان ہے لڑکی کا وہ بھی گردش کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آج آپ نے آئی او کو بھی جو ہے وہ بلا لیا ہے ریکارڈ سمیت، تو کیا اس کیس کے اندر مزید دفعات جو ہیں وہ آپ شامل کرنا جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ماڈل ٹاؤن میں ایک گھریلو ملازمہ کو ایک تو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، بعد میں چیزیں سامنے آئیں کہ اس مالک مکان کا جو بیٹا ہے اس کی جانب سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور کہیں نہ کہیں ڈرائیور کا نام بھی سامنے آتا رہا، اور بعد میں اس خاتون کی وہ جہاں بھاگ ہو جاتی ہیں ہسپتال منتقلی کے بعد۔ ہمارے ساتھ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، سید فراد علی شاہ صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اب تک اس میں کیا پیش ہو چکی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا اب تک اس کیس میں کیا کیا پیش رفت ہو چکی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے محفوظ پنجاب کے حوالے سے یہاں جی بی وی سیل بنایا ہوا ہے، اس میں ہم ایسے کیسز جو سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں یا جس میں خواتین یا بچے انوالو ہوتے ہیں بطور وکٹم، ہم ان کو سوشل میڈیا سے بھی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی خبر سے بھی لیتے ہیں، اور ہمارا انٹیگریٹڈ سسٹم جو ہے وہ جی بی وی جو ٹریکنگ ہے اس سے بھی ٹریک آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پرسوں اس کو ڈکلیئر کیا ہائی پروفائل، اور اس پہ میں نے ریکارڈ سمن کیا ہوا ہے۔ باقی اس میں کیا ہو رہا ہے یہ ابھی قبل از وقت ہے، میں بتانے سے گریزا رہوں گا کیونکہ انویسٹیگیشن جو وہ ہیمپر ہو جاتی ہے، پریجوڈس ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ یو ول سی وی ول میک اٹ ایگزامپل کی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کیس کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کر دیا ہے اور اس کا جو بیان ہے لڑکی کا وہ بھی گردش کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آج آپ نے آئی او کو بھی جو ہے وہ بلا لیا ہے ریکارڈ سمیت، تو کیا اس کیس کے اندر مزید دفعات جو ہیں وہ آپ شامل کرنا جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ پھر وہی سوال کر رہے ہیں جو اس وقت اس سٹیج کے سوالات ہیں، ایک ایسا ریکارڈ جو میں نے ابھی نہیں دیکھا میرے پاس آئے گا، جو ریلیونٹ سیکشنز لگنی ہیں وہ میں لگانے کا اختیار مجھے میرا ایکٹ دیتا ہے، وہ لگائیں گے۔ آپ نے جو فوٹیج کی بات کی ہے، دیکھیں آپ یہ فوٹیج بنا رہے ہیں نا، اگر اس کو میں نے ریلائی کرنا ہے تو مجھے آپ کو بطور گواہ ان کو بطور گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ تو سوشل میڈیا پہ چلنے والی فوٹیج کو ہم ابھی اس پہ جب تک ہمارے پاس بنانے والا یا اوریجنل کانٹینٹ نہیں آئے گا جس کو ہم پی ایف ایس اے سے ویریفائی نہ کرا لیں، ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا کی خبر کے ایس او پیز اور ہیں، اور ایویڈنس ایکٹ کے مطابق، قانون شہادت کے مطابق، جس کی انٹرپریٹیشن ایپیکس اگر سپریم کورٹ نے کی ہے اشتیاق مرزا کیس میں، ہم ویریفیکیشن پی ایف ایس اے کرائے بغیر کسی بھی فوٹیج پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے سر، ہائی کورٹ کے اندر ایسے متعدد کیسز زیر سماعت آتے ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں جن کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن وہ کورٹ کے اندر آ کے یہ بیان دے دیتی ہیں کہ یہ میرا ملزم ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ جو اس طرح کے بیان جو دیتے ہیں اس پر کیا امپلیمنٹیشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہم نے سیکشن 22 پرووائڈ کرتا ہے اینٹی ریپ ایکٹ کا، کہ اگر وکٹم ریزائل کر جائے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کارروائی سے وکٹم ڈبل پینلائز ہو جاتا ہے، ایک پہلے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر ہم سسٹم اس کو، لیکن ہمارے پاس اور حل کوئی نہیں ہے کہ جب وکٹم پہلے دن آ کے ایف آئی آر درج کرائے کہ اے نے زیادتی کی ہے، میڈیکل ایویڈنس ہو، پروو ہو، ڈی این اے میچ ہوا ہو، اور ایٹ دی ٹائم آف ایویڈنس کورٹ میں کھڑے ہو کے وہ کہے جی یہ تو میرا ملزم ہی نہیں ہے، تو ہماری ہر چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیس کے اوپر اسٹیٹ کے ایکسپینس نہیں لگتے؟ اور یہ خبر جو ہے یہ اسٹیٹ کو کتنا خراب کرتی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ آج اس سکسیس سٹوری کو ایک بہت بڑے سوشل میڈیا کے اونر نے ایک کانٹینٹ، ان کا اپنا ایک اپلیکیشن ہے بہت مشہور، اس نے ہماری سکسیس سٹوری کو خود ٹویٹ کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایک بہت سکسیس سٹوری ہے کہ اس قسم کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یورپ کو انہوں نے ایگزامپل دی ہے پاکستان کی، کہ اس قسم کی سزا جو ہے اس قسم کے ملزمان کو ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ریپ کیس کی اگر بات کریں تو ایک بڑا مشہور کیس جو موٹر وے پر بھی ہوا تھا، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہیں؟ اور ایز جو پروسیکیوٹر جو پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں، ان کے لیے کیا کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے پروسیکیوٹر نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوتی۔ اب کچے کے ڈاکوؤں کو اگر میرا پروسیکیوٹر سپریم کورٹ میں سزائے موت کنفرم کر کے نکلتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو کے لیے وہ ایک مخالف فریق نہیں ہے؟ تو سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے جو فنڈز کے ایشوز ہیں، سروس سٹرکچر کے ایشو ہیں، تو اس پہ کام کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں کر دی ہیں، اور اس وقت رانا بلال صاحب جو ہمارے اسپیشل ایڈوائزر ٹو سی ایم آئے ہیں پروسیکیوشن کے لیے، انہوں نے بہت حد تک محنت کی ہے۔ سلمان غنی صاحب ہمارے جو سیکٹری پروسیکیوشن ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے۔
اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا سر، ابھی آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے پروسیکیوشن کی سیلری کے حوالے سے، یہ بتائیے گا کہ کیس کو آپ کے پروسیکیوٹر نے بڑا اچھا پرسیو بھی کیا، تو ان کے لیے کیا انعامات ہیں سر، یہ ذرا بتائیے گا. بیسیکلی میں نے آ کے یہ اسکیم جو تھی آنریم اسکیم ہم اس کو کہتے ہیں، یہ میں نے لانچ کی ہے، جس کے لیے فنڈز ہمیں سی ایم پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے پرووائڈ کیے ہیں. ہم کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر آفیسر نے بہت اچھا کام کیا، ہارڈ ورکنگ کی ہے، جیسے اس کیس کے اندر میں نے ٹرائل کے 3 پروسیکیوٹرز اور جو ہمارے ہائی کورٹ کی پروسیکیوٹر بی بی تھیں رائلہ شاہد ڈی پی جی، ان محترمہ کے لیے اور ٹرائل پروسیکیوٹرز کے لیے سرٹیفکیٹ اور ایک سیلری بطور آنریم جو ہے وہ میں نے اس کا اعلان کیا. ٹھیک ہے سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، وہی کیس کے حوالے سے عائشہ والے، ان کی فیملی کے لیے کیا میسیج ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی ایک بچی دنیا سے چلی گئی، یہ ذرا بتا دیں ذرا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عائشہ جو ہے وہ اپنے لواحقین کی تو بچی ہے، اس سے پہلے وہ اسٹیٹ کی بچی ہے. اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری پرفارم کرنا جانتی بھی اور کر کے دکھائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب موجود ہے، جنہوں نے تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو بھی کی. ان کا کہنا تھا کہ عائشہ صرف اپنے والدین کی بچی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی بچی ہے، اور جو پروسیکیوٹر پنجاب ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے اور جو ملزمان ہیں ان کو کس طرح کیفے کردار تک پہنچانا ہے.